السلام علیکم. تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل. زم شیراز احمد شیرازي په نن پودکاسټ کې به مونږ خبرې کوو د پاکستان تحریک انصاف درنۍ حوالې سره په خیبر پښتونخوا کې چې کوم حالات دي په هغې باندې به خبرې کوو. دا شانتي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومت دی او بیا په تېره تېره د عمران خان صحت حوالې سره چې کوم دھرنا روان ده په هغې باندې به هم خبرې کوو. ماسره په نن پودکاسټ کې د خیبر پښتونخوا صوبائی اسمبلی ډپټي سپیکره سریا بیبی موجود ده، کوم چې چترال نا رکن صوبائی اسمبلی ده. میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلا سوال کروں گا، پاکستان تحریک انصاف 13 سالہ حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، کوئی بڑا منصوبہ یا کوئی اس طرح کا کام ہے کہ ہم باقی صوبوں کو کہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ ایک ماڈرن صوبہ ہے؟ وعلیکم السلام، شکریہ، مہربانی. جو سوال آپ نے کی میرے خیال سے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. خیبر پختونخوا 13 سالوں سے مسلسل پی ٹی آئی کی حکومت تو رہی ہے، لیکن وہ بھی ذرا چیک کر لے کہ بیچ بیچ میں سے کون سے مسئلے مسائل یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو فیس کرنا پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کام کی ان میں سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہے یہ صحت کارڈ کو لے لیں، آپ ایجوکیشن کو لے لیں. دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کے بننے سے لے کر 2018 تک کسی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ جو نصاب ہمارے بچے ہمارے نسلوں کو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو کوئی چینج کرنے کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا. یہ جو نصاب چینج کرنے کے جو کام کیا ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان نے کیا ہے، جو کہ ہمارے نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم بنیادی چیزوں پر بات کرتے ہیں. یہ ان 13 سالوں میں 78 سالوں میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور 13 سالوں میں ہماری جو کارکردگی ہم انہیں پہ بات کریں گے. ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے. ان دونوں میں جو ریفارم لائے ہیں، شاید یہ قوم پہلے 10 سال پہلے 5 سال پہلے 15 سال پہلے اگر کرتے تو آج ہماری یہ نسلیں اور ہم آپ جیسے جوان فیوچر آپ کا مستقبل کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہم فخر کرتے ہیں انہوں نے ایجوکیشن پر کام کیا، کافی ریفارمز لائے. ان میں ہمارا وہ کوٹا سسٹم تھے پہلے یہ سارے ختم کیے انہوں نے، نصاب چینج کیے. آج کل بڑوں کے بچے بھی وہی پڑھ رہے اور غریبوں کے بھی سارے ایک ساتھ. اس کے علاوہ جو NTS سسٹم جو لائے، پہلے تو ہوتے اس سے تھے کہ ہم جیسے لوگ سیاسی لوگ پولیٹیشین اپنے بندے لگاتے تھے، کوئی MNA کوئی MPA بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے ETS سسٹم. یہ نظام خیبر پختونخوا میں PTI گورنمنٹ کو جا رہے ہیں. لوگوں نے اس پر بھی کبھی نہیں سوچا تھا. اس کے علاوہ آپ صحت کارڈ کو لے لیں تو صحت کارڈ بھی ایک بہت بڑے غریب کے لیے، امیر کی ہم بات نہیں کرتے، وہ لوگ تو باہر سے اپنے وہ کرواتے ہیں، پاکستان سے ہی نہیں کرواتے. تو غریبوں کے لیے سب سے بڑی جو ریفارم ہے وہ خیبر پختونخوا میں وہ ہیلتھ میں ہے. اگر یہ لوگ یہ صحت کارڈ خان صاحب اپنے جیب سے تو نہیں کرے نا، پالیسی بنائی اس نے. دیکھو اگر چیزوں کو سیٹ کرنے میں جب آپ کے پاس پالیسی نہیں ہوتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ویسے حکومتیں آتے جاتے رہتے ہیں 78 سالوں سے، کسی کے پاس کوئی کلیئر پالیسی نہیں تھی. یہ 13 سالوں میں ہماری حکومت نے جو کام کی ہے وہ پالیسی بنائی انہوں نے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں. اس کے علاوہ آپ BRT کو دیکھیں، وہ پہلے والے پشاور دیکھیں، ان کی کیا حال ہے پشاور میں. BRT ابھی تک منصوبہ مکمل نہیں ہوا. جی بالکل، BRT کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ہیں جس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے سیاسی لوگوں. BRT کرپشن سکینڈل تھا، پھر جب نیب نے تحقیقات شروع کی تو صوبائی حکومت سپریم کورٹ چلی گئی، وہاں سے اسٹے بھی لیا گیا. تو یہ آپ ان حکومت کی آج کل بات کر رہے ہیں یا عدالتوں کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کس عدالت کی آپ بات کریں؟ ہم لوگ ان عدالتوں کے اختیار کے اوپر بات کریں اور ہم ان کے اختیاروں کے لیے یہ راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا، کرپشن کے خلاف بات کرنا یہ اچھی بات ہے، اور یہ کرپشن کے خلاف آواز بھی عمران خان نے اٹھائی ہے. کوئی ایک چیز اٹھا کے آپ عمران خان کے کرپشن کے کوئی ایک چیز اٹھا کے مجھے بتا دیں. آپ کے صوبے میں بھی کرپشن سکینڈل اتنے آئے ہیں، ملنگ جبہ کرپشن سکینڈل ہے، BRT کرپشن سکینڈل ہے، کوہستان کرپشن سکینڈل ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے صوبے میں کریں تو آپ سندھ میں بھی کبھی کریں نا، سندھ کا بھی پوچھا کریں وہاں پر کرپشن کے کتنے سکینڈل ہیں. پنجاب کو اٹھا لیں، زرداری صاحب کو ہی 13 سال کی جو قید و بند کے صوبے ہیں وہ کرپشن پر ہوئے تھے. اس کا کیا بنا؟ آج کل تو وہ ملک کا صدر بنے ہوئے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے ان کے اسکینڈل اٹھا لیں. عمران خان تو کرپشن فری پاکستان کا دعویٰ کرتے ہیں. شکر ہے ہم مانتے ہیں عمران خان نے کبھی کرپشن کبھی بھی واضح اور کر بھی نہیں سکتے عمران خان کے اوپر. تھوڑی بہت آگے پیچھے اگر اونچ نیچ ہوئے ہیں وہ تو ہو سکتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، کچھ چیزیں بنانے بھی ہوتے ہیں. ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے کہ وہاں پر کرپشن نہیں ہوئے، لیکن جو سسٹم میں جو پالیسی اس نے بنائی اس کو بنانے میں، ان کو ختم کرنے میں ٹائم بھی تو لگتے ہیں نا. اس پر لگے ہوئے ہیں. آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی. پشاور یونیورسٹی 1950 میں بنی ہے، وہ خیبر پختونخوا کی ایک تاریخی یونیورسٹی ہے. ان کے پروفیسر اس وقت پچھلے 5-6 دنوں سے پروٹیسٹ کر رہے، تنخواہ نہیں مل رہی.
جی بالکل، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. وہ اس لیے ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس ٹائم ہماری یہ حکومت آئی 2024 کی، تو ریجیم چینج کے بعد ان لوگوں نے جو سسٹم بنائی اپنے آپس میں، خود کا نام بھی ان لوگوں نے خود رکھا ہے کہ پی ڈی ایم رکھ کے دونوں سب اکٹھے ہو کے جو حکومت بنائی، تو یہ سارے خزانے ان لوگوں نے لوٹے. تو جب ہم لوگ آئے تو ہمارے خزانے میں ملازمین کے لیے صرف 17 دن کے پیسے بچے تھے. تو کہاں سے ہم کریں؟ ہم تو بہت کچھ وہ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں نا، ہم سفر ہو رہے ہیں. یہ سوال بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں صحیح ہے، کرپشن کی بات کر رہے ہیں صحیح ہے، ہم مان رہے ہیں کیونکہ 13 سالوں سے ہماری حکومت ہے. لیکن ہم ان مافیاز کے مقابلہ کر رہے ہیں جو پچھلے 78 سالوں سے مسلسل ایک گروپ، ایک بازو بنے ہوئے ہیں، طاقت بنے ہوئے ہیں. اور آج کل یہی حال ہے کہ سارے لوگ اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک ہی پی ٹی آئی نے، نہ ہی ان کے پاس اتنے وہ ہے مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے، صرف عوامی طاقت کے ساتھ ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، صرف عوامی طاقت کے ساتھ. تو اگین میں یہی بات کروں گی، چیزوں کو بنانے میں، پالیسی بنانے میں اور چیزیں اسٹریم لائن کرنے میں ضرور وقت لگے گا. لیکن ہماری کوشش ہمیشہ خان صاحب کی کرپشن سے پاک، انصاف، غریبوں کا ساتھ دینا، اور جو یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے خان صاحب آج کل بھی جیل کے اندر خان ہیں. صاحب کہتے تھے کہ میں 90 دنوں میں سسٹم ٹھیک کروں گا. 13 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں سسٹم ٹھیک نہیں ہوا. مزید کتنا وقت درکار ہے میڈم؟ نہیں، 13 سال میں نے بتایا نا آپ کو کہ 13 سال میں خان صاحب نے بہت ساری چیزیں، دیکھو یہ جو شعور انہوں نے دیا، لیکن سسٹم تو وہی کا وہی ہے نا. وہی کا وہی نہیں ہے نا. آپ دوسرے صوبوں سے موازنہ کریں. ہمارے پاس کتنے ہیں؟ یہ وفاق سے ہمارے پیسے. پنجاب سے موازنہ کر لیتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے. چلو مان بھی لیتے ہیں کہ اس وقت وفاق اور صوبہ ایک ہی پیش پر ہے، لیکن 18 کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت تھی وفاق میں. کیوں وہاں تبدیلی نہیں آئی؟ کتنے حکومت رہی 18 کے بعد؟ آپ یہ بھی مان لیں. جتنی تھی نہیں. اور دیکھو ایک بات سے آپ لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا. ایک بات آپ ہمارے ساتھ اتفاق کریں کہ عمران خان واحد بندہ ہے جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ بندہ پاکستان کے لیے آواز اٹھانے پر ساری دنیا اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر جگہ یہ اپنے ہاتھ ڈال رہے ہیں. ابھی کی کرپشن کی بات کریں، یہ 53 ارب روپے کی جو کرپشن پنجاب میں جو آئی، اس کی بھی بات کریں نا. آپ پنجاب میں، ٹھیک ہے پنجاب میں آپ سارا نظام پنجاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ پنجاب کو اٹھانا ہے، عمران خان سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے سارے ایجنسیز، سارے پارٹی ایک ساتھ کر رہے ہیں، اکیلے پنجاب نہیں. اور 78 سالوں سے پنجاب میں سلطنت ہے ان لوگوں کی. 13 سال کا آپ موازنہ 78 سال سے نہیں کر سکتے. میڈم چونکہ آپ بھی چترال سے ہیں، میں تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. ہم شندور فیسٹیول کے لیے گئے تھے، بلکہ آپ بھی وہاں پر آئی تھی. سڑکوں کا نظام وہاں درہم برہم ہے. جو صوبائی حکومت کے جو ریزیکشن ہے وہاں پر اس میں بھی کام نہیں ہوا. جی بالکل. اور آپ کے پاس تو اس وقت بہت بڑا عہدہ ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے آپ. شکر الحمدللہ. یہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے بھی وہی خان صاحب کی وجہ سے. حالانکہ 78 سالوں سے یہ جو پارٹی پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے کبھی بھی چترال کو اس حساب سے نہیں دیکھا. وہ چترالیوں کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جس طرح خان صاحب نے دیا. ٹھیک ہے. بالکل. وجہ یہ ہے کہ ان کی سڑکوں کا یا ان کی حالات کا، ایک تو ہے اپر چترال، لوور چترال، 2 علیحدہ ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں. ایک تو وہ نیا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں کچھ کام ہے. دوسری ہماری بدقسمتی سمجھو کہ ابھی تک یہ 18 سے لے کر ابھی تک وہاں سے کوئی پراپر نمائندہ ہمارے نہیں آتے تھے. جب بھی آتے ہم یہاں پر اپوزیشن میں ہوتے. پہلی دفعہ میں اور عبداللطیف صاحب آئی ہیں. تو اگر آپ کا بندہ نہیں ہوتے تو اپوزیشن والوں سے کام نہیں کروا سکتے. ہماری بدقسمتی یہی ہے. لیکن ابھی بہت کوشش ہو رہے ہیں. ہمارے سڑکوں کے جال میں نے بچھائے ہوئے ہیں. ترقیاتی کام ہمارے سارے شروع ہے. حکومت کی طرف سے بھرپور تعاون ہے. پھر یہ امین صاحب تعاون کرے کہ چترال کو خاصا پیکج دیا انہوں نے. اور اب سہیل افریدی صاحب کا بھی دلی سے وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نماز عید کے بعد میں چترال کا وزٹ بھی کروں گی اور ان کے لیے اعلانات بھی کریں گے. تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کتنے سال، دو سال ہو گئے. 78 سال 2 سال، 78 سال 18 سال. آپ اس حساب سے موازنہ کر کے دیکھیں چیزوں کو تاکہ ریئلٹی سامنے آئے. میڈم 2 سال بھی تو آپ کی زیادہ تر جو ٹائم گزرا ہے وہ دھرنوں میں، احتجاجی مظاہروں میں گزرا ہے. تو چترال کے عوام بھی سوال کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ 2-3 سال بعد جب چترال کے عوام کے پاس جائیں گی تو کیا لے کر جائیں گی؟ نہیں، چترال میں پہلی ہی ایم پی اے ہوں. میرے دور میں اتنے کام ہوئے ہیں، کسی کے دور میں نہیں ہوئے. یہ سب کو پتہ ہے. اور اگر بات کریں آپ کے دھرنوں میں، تو ہمارا لیڈر بند ہے نا. جب تک لیڈر نہیں نکلیں گے، ہم تو پالیسی کے تحت ہم پارٹی چلاتے ہیں. ہمارا کوئی ڈسپلن ہے. ہمارے لیڈر کو اندر بند کیے ہوئے ہے اور ہمارے ساری چیزیں چھینے گئی. ہمارے مینڈیٹ چوری کیے گئی ہے.
تو ہم اپنی پالیسی اور اپنی مینڈیٹ کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے. ایک طرح ہم ترقیاتی کام میں ہم ادھر جا کے بیٹھ کے چترال کے سارے کاموں پر فوکس کریں اور یہاں پر خان کی بہنوں کے ساتھ بھی دینا ہے, یہاں پر ہڈیالہ جانا ہے, یہاں پر پروٹیسٹ میں حصہ لینا ہے, اس لیے کہ ہم سے ہمارے حق چھینے گئے. ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. عوام نے پختونخوا میں آپ پہ اعتماد کیا, آپ کو ووٹ دیا. پچھلے 5 دنوں سے پختونخوا کے سارے سڑکیں بند ہے, پختونخوا کے سارے شاہراہیں بند ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا, عوام ٹینشن میں ہے, رمضان بھی آنے والا ہے. آپ نے اچھی بات کی. دیکھو ہمیں خیبر پختونخوا نے ووٹ دیے ہیں اور 3 ٹرن پر ہمارا تیسرا چل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے, اور وہی لوگ خود ابھی نکلے ہیں. ہم نے بند نہیں کیا ہے کوئی لیڈرشپ, اس کو کوئی شاہد خٹک وہاں پر موجود ہے, ثوابی اندر شفیع جان وہاں پر موجود ہے, مینا خان نفیدی وہاں پر موجود ہے, شفقت ایاز صاحب وہاں پر موجود ہے, خرم دشان آپ کے سینیٹر ہے, انہوں نے بھی وہاں پر دھرنا دیا ہے. تو لیڈرشپ ساری موجود ہے وہاں. نہیں, یہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ کسی نے بھی ان کو کال نہیں دی ہے کہ آپ لوگ باہر نکلے. لوگ سارے لوگ, یہ تو ابھی شروعات ہے. آپ دیکھتے جاؤ, اگر یہ مطالبات ہمارے منظور نہیں ہوتے نا تو رمضان کو لوگ سارے گھروں سے تالے لگا کے نکلنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور وہی لوگ توقع رکھتے ہیں, اور اسی لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں. اب یہ لیول ہے نا, یہ جو پروٹیسٹ کا لیول, یہ اس طرح چلے گئے کہ گھروں سے بچے بوڑھے سارے نکلنے کے لیے تیار ہیں. رہی بات اب شاہد خٹک اور مینا خان کی, ان کا تو ہلکا ہے. جب ورکر سارے نکلتے ہیں بھی بیٹھے ہوئے میڈم, نہیں تو پشاور میں بھی ہے نا, ورکر سارے پشاور سے آ رہے ہیں, میرے چترال سے بھی سارے پہنچے ہوئے ہیں. میرے بچے اور میرے ہسبینڈ ان کے ساتھ ہے, وہ ثوابی پہنچے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے اپنے ورکر کو, ان کو سپورٹ کرنا, ان کے کھانے پینے کا انتظام دیکھنا, وہ کیا کر رہے ہیں. ہزاروں واقعات ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے اپنے ورکروں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے. لیکن یہ کوئی آفیشیل کال پہ نہیں نکلے ہیں, اور کسی نے آفیشیل کال پر روڈ کے بند نہیں کیے ہوئے. ورکر اپنے آپ سے نکلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آگے یہ کس طرح ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم خود اسی بات پہ پریشان ہیں کہ ورکر کو کس طرح کنٹرول کر باہر گھروں کی طرف, ان کو واپس گھروں کی طرف لے جائیں. اس وقت پختونخوا میں بدامنی ہے. کل کے دن جو ہے 3 اضلاع میں خودکش کاروائیاں ہوئی یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی, لیکن جو چیف ایگزیکٹو ہے سی ایم صاحب ہے وہ اسلام آباد میں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سی ایم صاحب کو پختونخوا میں ہونا چاہیے تھا, اور یہ احتجاجی دھرنا اپنے لیڈر کے لیے, اپنے قائد کے لیے, پارٹی کا کام تھا؟ میں اگین وہی بات کروں گی. آپ کو دیکھے, ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں نا, یہ جو حکومت ہے ہم اس چیز کو نہیں مانتے. آپ تو بیٹھے ہوئے یہاں پر, بالکل وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کچھ تحفظات ہیں. دیکھو ایک ہی جائز ہمارا مطالبہ ہے. اس ٹائم عمران خان ہمارا لیڈر ہے, ہمارا نہیں پورے پاکستان کا, اور پاکستان میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کا جائز ایک مطالبہ ہے, ان کی صحت خراب ہے. اگر بیمار ہو بندہ تو دشمن کے ساتھ بھی ہمیں ان کو کرنے چاہیے. تو یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے ادھر آ کے بیٹھنا یا ہمارے چیف سی ایم صاحب کا ادھر موجود نہ ہونا, ان سب کے پیچھے ایک ہی بات ہے, وہ ہے ہمارے جائز مطالبہ. آپ لوگ ہمارے جائز مطالبہ پورا کریں. یہ دیکھو ہم پرامن بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں, نہ کوئی ڈنڈا شنڈا ہمارے ہاتھ میں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا آنا جانا بھی ہے. ہم اپنے مطالبات دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ کون سا ظلم ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ وہ بندہ بیمار ہے, ان کو ان کی فیملی کے ساتھ تو ملاقات کا دینا, کیونکہ سب سے پہلا حق ان کے بہنوں کا ہے. جب بہنیں نہیں ملتے تو ان کو کیا پتا, ان کو کیا تسلی ہوگی کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. 3 مہینے سے پچھلے یہ سلسلہ بند کیے ہوئے ہیں, تو آخر ہمارے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے. حکومت ان لوگوں کے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے اور ہم بندوق اٹھا بھی نہیں سکتے. سڑکوں پر نہیں بیٹھے, احتجاج نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے؟ ہم مجبور ہو کے ہم لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو احساس ہو, اور ہمارے جو جائز مطالبہ ہے. اچھا, عمران خان یہ نہیں کرے کہ مجھے آپ اس طرح دھرنوں سے آزاد کریں, کبھی نہیں. اور عمران خان کبھی یہ مانیں گے بھی نہیں کوئی ڈیل سے یا کوئی ڈھیل سے وہ باہر آئے. عمران خان ہمیشہ یہی بات کرتے کہ مجھے میرٹ پر ہوگا اور میرا عدالتوں سے وہ ہوگی, رہائی ہوگی. لیکن عدالتوں سے تو آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہے. اعتبار بالکل اٹھ گیا. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, انہی عدالتوں نے 26ویں ترمیم لائی. آپ کے اپنے لوگ بھی شامل تھے میڈم. وہ تو دو بندے ہوں گے, آپ ان کی بات نہ کریں نا. میجورٹی کس کی ہے؟ لیکن ووٹ تو خان کے نام پہ لے کے آئے تھے. وہ الگ, یہ تو الگ ٹاپک ہے نا. آپ جس عدالتوں کی بات کریں میڈم, ابھی بھی وہ 26ویں ترمیم میں ووٹ دینے والے, ہم کو ساتھ دینے والے جو پیچھے موجود تھے, ابھی بھی آپ کی صف میں موجود ہے. وہ نہیں دیکھو, زین قریشی موجود ہے, باقی نہیں زین قریشی موجود ہے. دیکھو شاہ محمود قریشی کو اٹھا لے آپ, شاہ محمود قریشی کی ایج دیکھو, اور شاہ محمود قریشی کی قربانیاں دیکھیں آپ. شاہ محمود قریشی کس کو پتہ ہے؟
किसने देखा موجود है? نہیں تھا नहीं, किसी ने देखा है? موجود نہیں تھے میڈم पैसे उठाते हुए किसी ने پارٹی देखा है? لیڈرشپ کے بیانات موجود ہیں पैसे उठाते हुए किसी ने देखा है? ये है हमारे पार्टी को तोड़ने के लिए सारे हमारे पीछे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एक वाहिद पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी है जिसमें किसी को हम पाबंद नहीं कर सकते, चलिए, किसी को बिरयानी पे हम नहीं ला सकते, किसी को हम धक्के दे के नहीं سوریا निकाल بی بی सकते. چترال سے اسلام آباد پہنچی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پچھلے 3-4 دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے. زیم قریشی کہاں ہے؟ نہ لاجز میں ہے, نہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے, نہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر ہے, نہ اپنے حلقے میں ہے. پلیز ہی دیکھو اس کی قربانی بھی بہت بڑی ہے پارٹی کے لیے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی کی صورت میں جو قربانی وہ دے رہے ہیں نا, وہ تو سب سے بڑھ کر ہے. ہاں رہی بات وہ اگر ہمیں یہاں پر نہیں کر رہے, ہمارے ساتھ نہیں دے رہے, بہت مجبوریاں ہیں. ان ظالموں نے ان لوگوں کو اتنا مجبور کیے ہیں, آپ کو نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں, آپ ویسے مجھ سے سوال کر رہے ہیں. یہ گھروں تک آتے ہیں, بہنیں بیٹیاں اٹھاتے ہیں, تو لوگ مجبور ہیں نا, اتنے مجبور ہے کہ گھروں میں بس بستروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں بندے. ان کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ کو نہیں پتہ, بہن کے ساتھ زین قریشی کو راستے میں آتے ہوئے رات کو روکا گیا. یہ ساری خیبر چیزیں پختونخوا حقیقت اسمبلی ہیں. کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے 16 مارچ تک. ہاں جی بالکل, کیا وجہ ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمارے لیڈر کی صحت کا ہے تو تشویش ہماری اس کی صحت کے حوالے سے, تو ہم وہاں پر اجلاس میں کیا کرتے ہیں, وہاں پہ تقریر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, ہم دھرنے دے کے بیٹھے, شاید ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ تسلیم ہو اس لیے. پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام شاہراہیں, تمام راستے کھول دیے جائیں. کھولیں گے؟ دیکھتے ہیں, ہمارے بڑے مشاورت کریں گے انشاءاللہ, بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی فیصلہ ہو. ابھی تو خان صاحب نے پارٹی کے ان کاموں کے جو فیصلہ ہے وہ محمود چکزئی اور ناصر عباس کے حوالے کیے. جو ہی وہ جو ہمیں حکم دیں گے, مزاحمت ہے تو ہم ان کے پیچھے, مفاہمت ہے تو ہم ان کے پیچھے. ہماری پارٹی پالیسی ہے, ہماری پارٹی کی ڈسپلن ہے, ہم اس کو لے کے انشاءاللہ. آخری کوشچن کروں گا, الیمین گنڈاپور کے بعد سی ایم کی کرسی سہیل افریدی کو دی گئی. آپ مطمئن ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں کچھ کیا ہے انہوں نے؟ جی بالکل, وہ اس لیے مطمئن ہے, ہمارے پارٹی کے اندر یہ سی ایم شپ کا جو عہدہ ہے یہ اتنا وہ میٹر نہیں کرتے ہیں. ہمیں جو پیغام خان کی طرف سے آئے وہ سوریا بی بی کو اٹھا کے اس نے ڈپٹی اسپیکر بنایا ہے. کل اگر اس نے مجھے بولے کہ آپ جاؤ دوسرے بندہ مجھے ڈپٹی اسپیکر بنائے, تو ہمیں لبیک, ہمیں منظور ہے. یہ وہ چاہے علی امین ہو, چاہے اپنا سہیل افریدی ہو, نیکسٹ کوئی تیسرا بندہ آئے, یہ ہمارے پارٹی کے اندر نہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں, علی امین اور جب وقت آتے ہیں نا تو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر سارے ایک ہوتے ہیں. اس لیے ہماری اسٹرینتھ ہے, اور ہمارے سے مقابلہ لوگ اس لیے نہیں کر سکتے, وقت آنے پر پی ٹی آئی والے ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں. اب دیکھو علی امین بھی بیٹھا ہوا ہے, 5 دن سے وہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, اندر ہمارے مشاورت ہو رہے, باہر آ کے ہم بیٹھ جائے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. یہی ہمارے پی ٹی آئی والوں کی اسٹرینتھ ہے. سہیل میڈم بہت بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے. قدرمند اخوة تم کو دوام الصلاة دا خیبر پختونخوا اسمبلی ڈپٹی اسپیکر سوریا بی بی چکم دا چترالا والے سره خبر وکړي, خیبر پختونخوا والے سره خبر وکړي, عمران خان صاحب والے سره درنی والے سره خبر وکړي. ستاسو په خدمت کې به بل پودکاسټ کې بیا حاضر یو. جهاد راکړئ. الله